بدلہ لینے میں پریشانی کیا ہے؟ تو یہ ماسٹر صاحب نے ہم کو ایک جھاپڑ مار دیا تو ہم کو حق ہے کہ ہم بھی ان کو مار دیں ایک جھاپڑ، مگر شرط کیا ہے کہ جتنی تیز مارا ہے اتنا ہی تیز ہو، ذرا سا اگر 20 ہوا تو بجائے مظلوم ہونے کے مولوی صاحب تم ظالم بن جاؤ گے۔ تو اب صلوات بر محمد وآل، اسی لیے ہمارے بزرگوں میں ایک بڑی عظیم شخصیت ہے مرحوم نراقی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے اس بارے میں انہی کی بات آپ کی خدمت میں نقل کر دوں، بڑی زبردست فرماتے ہیں کہ وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ الْاقْتِصَارَ عَلَى مُجَرَّدِ مَا وَرَدَتْ بِهِ الرُّخْصَةُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْجَوَابِ مشکل، اس لیے کہ یہ بات تو پکی ہے کہ جتنے کی اجازت شریعت نے دی ہے اتنے پر رک پانا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی کو غصہ آ جاتا ہے نا، کیا نام ہے آپ کا؟ منتظر صاحب کہنے لگے یہ وسیع حسن صاحب کم ہے یار۔ ہم کہیں منتظر کون بہو سے؟ پاگل ہے، سڑی ہے، بیوقوف ہے، چور ہے، بدماش۔ غصہ آتا ہے تو ایک کا 10 بولتے ہیں، ہے نا؟ تو انہوں نے تو ایک ٹھو کہا تھا نا، تم نے 9 ٹھو کہہ دیا، تو ایک تو جواب میں ہو گیا، 9 کا حساب کون دے گا؟ صلوات ہے نا، ایک تو جواب میں ہو گیا نا، 9 کا حساب۔ لہٰذا فرماتے ہیں وَلَعَلَّ السُّكُوتُ عَنْ أَصْلِ الْجَوَابِ، اس لیے جواب دینے کے بجائے چپ رہ جانا، وَإِحَالَةُ الْإِنْتِقَامِ إِلَىٰ رَبِّ الْأَرْبَابِ، اور بدلہ حوالے کر دینا اللہ کے، یہ زیادہ آسان ہے اور زیادہ بڑھیا ہے۔ کیوں؟ وجہ وہی ہے کہ جب جواب دینے پر آؤ گے تو کنٹرول نہیں کر پاؤ گے، ہو جائے گا زیادہ، جب زیادہ ہو جائے گا تو الٹا آخرت میں تم پٹ جاؤ گے۔ تو کہنے لگے صاحب مگر بتیا تو آپ کی صحیح ہے، مگر کیا بتائیں نہیں کنٹرول ہو پاتا۔ ایسی بات کہہ دی منتظر صاحب نے کہ کیا بتائی برداشت ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا علاج ہے؟ وہ فرماتے ہیں سنو، ثم طریق العلاج فی ترک الانتقام۔ تو ابھی دل مانتا نہیں نا، تو اس دلا کو سمجھانے کے لیے کیا کریں؟ کئی نقطے کہتے ہیں۔ نمبر 1، یتنبہ المرء الی سوء عاقبۃ الانتقام فی العاجل والآجل۔ پہلے تو اپنے نفس کو یہ سمجھاؤ کہ اس بدلے کا جو ہے وہ برائی دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کیا ہے۔ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں وہی مثال دہرا دیں کہ انہوں نے خالی ہم کو اتنا کہا تھا، منتظر صاحب نے، ہم چوراہے پہ کھڑے ہو کے چور، بدماش، بے ایمان اور 2-4 جملہ ایسا کہہ گئے جو ہم کو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اب پبلک بے یاری وسیع صاحب کی زبان ہے یاری، ان کو تو ہم بڑا شریف سمجھتے تھے، بتاؤ یار اتنی بڑی بڑی گندی ننگی پھوہر گاری اور مولانا ہوئے کہ اچھی خاصی عزت تھی، انتقام کے بدلے میں بے عزت ہو گئے۔ تو دنیا میں نقصان یہ ہوا کہ آبرو گئی، آخرت میں نقصان یہ ہے کہ عذاب ہوگا۔ صلوات۔ تو پہلے نفس کو یہ سمجھاؤ کہ بدلہ لینے میں دنیا میں بھی نقصان ہے اور بولیے آخرت میں بھی نقصان ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ 2، وَيَتَذَكَّرْ فَوَائِدَ تَرْكِهِ، اور اپنے نفس کو سمجھاؤ کہ بابو منا بدلہ نہیں لوگے تو اس کا فائدہ کیا ہے۔ وَيَعْلَمْ، اور یہ بات اپنے دل کو سمجھاؤ کہ أَنَّ الْإِحَالَةَ إِلَى الْمُنْتَقِمِ الْحَقِيقِ أَحْسَنُ وَأَوْلَى، کہ اس منتقم حقیقی کے حوالے کر دینا زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے۔ وَأَنَّ انتقامہ اشد وَأَقْوَى، اور اس کا بدلہ زیادہ دمدار ہے اور زیادہ شدید ہے۔ ثم یتأمل فی فوائد العفو وفضیلتہ، اور پھر غور کرے کہ معاف کرنے کے فضائل کیا ہے، معاف کرنے کے۔ اب یہاں پر میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، اکثر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، ہم لوگ بھی مجلسوں میں کہتے ہیں جب ایک دم خوب مصائب چلتا رہتا ہے نا، اجرکم، بولیے علی اللہ، کیا مطلب ہوا اس جملے کا اجرکم علی اللہ؟ اس کا اجر اللہ پر، اللہ دے نہیں، اس کا دے کا مطلب تو ریکویسٹ ہو گئی نا۔ اجرکم علی اللہ، جاؤ اس کا اجر اللہ کے اوپر، مطلب اللہ کے ذمہ بقایا، یہی نا مطلب ہوا، اللہ کے اوپر بقایا ہوگا۔
بولیے دنیا میں کسی کا بقایا اللہ کے اوپر نہیں ہے. ہمارے کہنے سے تھوڑے اللہ میاں آپ کے قرضے دار ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے صاحب ہم گئے تھے کوڑائی مجلس, مولانا نے کہا اجرکم علی اللہ, تمہارا اجر اللہ کے اوپر, تو دیو اللہ میاں. اللہ میاں کہیں گے ہم کونوں وسیع حسن کے بسائے ٹکائے ہیں کہ اگر انہوں نے کہہ دیا تو ہم تم کو دیں گے؟ تو یہ نہیں ہو. مگر حدیث کہتی ہے ایک آدمی ہے کہ جس کا بقایا اللہ کے اوپر ہے. وہ کون ہے؟ صلوات بر محمد. ایک آدمی ہے. ہمارے کہنے سے تو اللہ با بقایا ہوگا نہیں, لیکن اگر اللہ خدا کہہ دے کہ تورے لوگ کا ہمارے اوپر بقایا ہے, تو اللہ ہے بھائی, جس کا چاہے اپنے اوپر بقایا مان لے. تو اب یہ کہتے ہیں سنو معاف کرنے کی فضیلت. انہو ینادی منادین یوم القیامہ, قیامت کے دن پکارنے والا پکارے گا, من کان لہو علی اللہ اجر فلیقم, جس کا اللہ کے اوپر اجر ہے, بقایا ہے, وہ کھڑا ہو جائے. روایت کہتی کوئی نہیں کھڑا ہوگا. مجلس کا اتنا ثواب ہے لیکن مجلسوں والے کوئی ذاکر واکر کھڑا نہیں ہوگا. فلا یقوم الا العافون, قیامت میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا, اللہ میاں دیو ہمارا بقایا ہے, الا العافون, سوائے معاف کرنے والوں کے. صلوات. اب سمجھے آپ معافی کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. سوائے یہ کہاں سے کہہ دیا؟ اب روایت کہتی ہے پتہ نہیں تم کو قرآن میں کیا ہے. سورہ مبارک ہے شورا آیت نمبر 40-42 جا کے پڑھیے گا کہ قرآن کہتا ہے فمن عفا و اصلح, یہ آیت ہے اتنی, فمن عفا و اصلح, جو معاف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے درمیان صلح کرواتے ہیں, فاجرہ علی اللہ, ان کا اجر خدا کے اوپر ہے. تو جو دوسرے کو معاف کرے اس کا بقایا اس کے یہاں, جو برادری میں مصالحت کروا دے. اب یہیں سے سمجھیے کہ مصالحت کرنے والوں کا جب اجر اللہ کے اوپر ہے تو پھر فتنہ پھیلانے والوں کا حشر کیا ہوگا قیامت میں, جو ادھر کی ادھر لگا کے جھگڑا کرواتے ہیں. صلوات برما, بڑے بڑے ذاکر ایک طرف, بڑے بڑے جو ہے خطیب ایک طرف, بڑے بڑے شاعر ایک طرف, قوم میں صلح کروانے والا ایک طرف, اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. تو جب اس کا اجر اتنا بڑا ہے تو جو ان کی ان سے, یہ ماسٹر صاحب تمہیں پتہ نہیں ہے منتظر تمہیں کاؤ کہات رہے نا, کہ مولوی صاحب یہ ایک جملہ تمہاری زندگی بھر کی مجلس کو برباد کر دے گا, اتنا بڑا معاملہ ہے فتنہ پھیلانے کا. صلوات برما, یار کی وار کرنے کا. سمجھ گیا؟ لیکن اب ہاں اب اس پر آ جائیے. لیکن تو معافی کا بڑا مرتبہ ہے نا. تو تورا کا نام ہے حسن رضا نے ہم کو گریائی دیا, شریف آدمی ہے, ایک مثال ہے. ہم نے کہا بتاتے ہیں بیٹا, تم بھی کیا سوچو گے. پہنچ جلال پور کے ہیں نا, تو ہم پہنچ گئے جلال پور تھانے پر. کیا ہے؟ ہم نے کہا صاحب حسن رضا ہیں جعفر آباد کے, ان کے خلاف FIR کرنا ہے. کیا ہے؟ انہوں نے ہم کو گالی دیا ہے, یہ دیا. وہ پتہ چلا کہ دروگوا ان کی جان پہچان کا رہا. کہنے لگا مولوی صاحب ہم جانتے ہیں حسن رضا اس ٹائپ کے نہیں ہیں, یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو ابھی 500 گانجا لگا کے تم کو اندر کر دیں گے. تو وہاں سے منہ پٹائے کے چلے آئے. اب کیا کریں, ایک آدھ دو ٹھو پکڑا جو ہے جان پہچان نیتا کے. اکبر پور پہنچے SP صاحب کے یہاں, معلوم ہوا وہاں بھی ان کی جان پہچان نکل آئی. وہاں سے بھگائے گئے. ہم کہے چلو فیض آباد. وہاں صاحب DIG صاحب کے یہاں پہنچ گئے کہ صاحب آپ کے تھانے دار نہیں سن رہا ہے, SP نہیں سن رہا ہے, بات کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ ہے. کہ لو اس آدمی کو میں جانتا ہوں. کل کہہ کے تھک کے ہار گئے, ایک ٹھو FIR نہیں کروا پائے. ہم نے کہا یار اب کیا کریں, چھوڑو ختم کرو. لیکن اب کونے منہ سے ختم کری, یہ بھی تو ہے نا. دیکھیے میں بالکل عام لوگوں میں جو ہوتا ہے, تب تک مل گئے یہ ماسٹر صاحب. کہنے کیا مولوی صاحب بلا وجہ اپنی بے عزتی کراتے ہیں, چھوڑیے. ہم نے کہا ماسٹر صاحب ان کو ہم بخشتے تو نہ, ان کی تو ہم جو ہے وہ چھٹی دودھ یاد کرا دیتے ہیں, مگر آپ کو اتنا مانتے ہیں ہم کہ آپ کی بات نہیں کٹے گی, چلو معاف کیا. کہ تو ہمارا جیرہ جانا تھا کیسے معاف کیا.
بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ مگر صاحبی بات پورے جلال پور میں مشہور ہو گئی. واہ بھائی واہ، مولانا نے ایک زبان کہا جو ہے وہ اطہر اعجاز صاحب نے معاف کر دیا، معاف کر دیا. ہم خوش. ہم نے پڑھ رکھا تھا کہ فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، جو کسی کو معاف کرتا اس کا اجر اللہ کے اوپر. تو وہاں گئے صاحب، کل معاملہ میں تو گڑبڑ نکل گیا. ہمارے مجلس پڑھی تو اس میں تو یہ کیا، کل گڑبڑ. ہم کہے یار اب کیا کریں؟ تب تک یاد آیا معاف کرنے کا اجر تو ہے. ہم نے کہا اللہ میاں حسن رضا کو معاف کیا تھا ہم نے، اللہ نے کہا عیسیٰ ہے. وہ جلال پور والے خوش ہو گئے معافی سن کے. ہم کو کل پتا ہے کہ تم نے کیسے معاف کیا ہے. ہمارے یہاں ایسی معافی کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو مجبوری کی بنیاد پہ کی جائے. ہم نے کہا تب کا معافی وہ قابل قدر ہے جہاں بدلہ لینے کی طاقت ہو اور انسان معاف کر دے. صلوات بر محمد. اور فرما رہا